اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ سوچ کر تھک گیا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو گڑے مردے اکھاڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس موقع پر اسامہ بن لادن کے ایشو کو تازہ کر کے شہید کا لقب دینے کی ان کو کیا ضرورت پڑی تھی، جس کی وجہ سے ایک بار پھر پاکستان مغربی اور ہندوستانی میڈیا میں مجرموں کی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں تک ماضی کا تعلق ہے تو ماضی کی حقیقت یہ ہے کہ سوویت یونین کے خلاف امریکہ، پاکستان اور عرب ممالک نے مل کر افغان مجاہدین کی مدد کی، اور اسامہ بن لادن جیسے لوگ بھی اس وقت امریکی سرپرستی میں ان کی مدد کے لیے آئے۔ اس عمل میں چین اور ایران بھی مجاہدین کے ساتھ تھے، اسرائیل تک سے بھرپور مدد کی گئی۔ اسامہ بن لادن اور ان کے ساتھی یہاں طالبان نہیں بلکہ مجاہدین کی مدد کے لیے آئے تھے۔ ان کی زیادہ قربت گلبدین حکمتیار، برہان الدین ربانی اور استاد سیاب جیسے لوگوں کے ساتھ رہی، کیونکہ ان کے ساتھ ان لوگوں کی مسلکی مماثلت بھی تھی۔ حکمتیار اور ربانی اخوانی، جبکہ استاد سیاب سلفی تھے، البتہ طالبان دیوبندی تھے۔ امریکہ نے اسامہ بن لادن جیسے عرب مجاہدین کے بارے میں یو ٹرن لیا، اور جواب میں اسامہ بن لادن نے بھی یو ٹرن لے کر امریکہ اور سعودی حکومت کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا۔ اسامہ بن لادن کو سوڈان سے افغانستان گلبدین حکمتیار نے بلایا تھا، اور افغانستان کی شہریت انہیں طالبان کے ہدف نمبر 1 برہان الدین ربانی نے بطور صدر عنایت کی تھی۔ طالبان کے جلال آباد پر قبضے کے بعد اسامہ بن لادن اور ان کے ساتھی طالبان سے مل گئے، اور وہاں سے ایک نئی دوستی استوار ہو گئی۔ 9/11 کے بعد چین اور روس کی حمایت سے سلامتی کونسل سے منظور ہونے والی قرارداد کے مطابق افغانستان میں کارروائی کا آغاز ہوا، تو جنرل پرویز مشرف نے طالبان اور القاعدہ کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی مذہبی جماعتوں اور مسلم لیگ نون نے اس فیصلے کی مخالفت کی، لیکن عمران خان صاحب پرویز مشرف کی حمایت کرتے رہے۔ یہ فیصلہ پرویز مشرف نے اکتوبر 2001 میں کیا، اور خان صاحب 2002 کے الیکشن تک پرویز مشرف کے بھرپور حامی تھے، حتیٰ کہ جعلی ریفرینڈم کے دوران ان کی حمایت میں ان کے لیے جلسے بھی کیے۔ تاہم 2002 کے انتخابات میں جب پرویز مشرف نے اقتدار ان کی وجہ مسلم لیگ قاف کو دینے کا فیصلہ کیا، تو خان صاحب بھی مخالف کیمپ میں چلے گئے۔ تاریخی طور پر یہ بات بھی غلط ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے دن سے فوج کو قبائلی علاقوں میں بھیجنے کے فیصلے کی مخالفت کی، کیونکہ فوج نومبر 2001 میں قبائلی علاقوں میں گئی تھی، جبکہ مخالفت میں ان کا پہلا بیان 2004 میں ریکارڈ پر آیا۔ 9/11 کے بعد القاعدہ کی قیادت کے کچھ لوگ ایران منتقل ہوئے اور باقی پاکستان آئے۔ میرے درجنوں کالم ریکارڈ پہ ہیں کہ پاکستان میں تحریک طالبان کو اصلاً القاعدہ نے منظم کیا، اور اپنی کارروائیوں کے علاوہ اسے پاکستان میں اپنے پراکسی کے طور پر بھی استعمال کیا۔ پرویز مشرف پر ہماری بھی یہ تنقید رہی کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ صحیح بارگیننگ نہیں کی، اور پاکستان کے اندر بھی غلط ہینڈلنگ کی، لیکن بہرحال تاریخی حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 20-15 سالوں کے دوران اصل جنگ القاعدہ اور پاکستانی فوج کے مابین رہی۔ افغان طالبان سے متعلق مختلف پالیسی کی وجہ سے پاکستان پر ڈبل گیم کا الزام لگتا رہا۔ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کو بھی ایک دوسرے سے یکسر مختلف نہیں سمجھ رہے تھے، کیونکہ نظریہ اور طریقہ کار دونوں کا ایک تھا، لیکن افغان طالبان کی ترجیح افغانستان میں کارروائیاں، جبکہ پاکستانی طالبان کی ترجیح پاکستان میں کارروائیاں رہیں۔ تاہم اس میں بھی کبھی ابہام نہیں رہا کہ TTP دراصل القاعدہ کی فرنچائز تھی۔ اب درست یا غلط، لیکن TTP اور اسامہ بن لادن کی القاعدہ کے ساتھ اس جنگ میں پاکستان کے 70,000 لوگ لقمہ اجل بنے۔ گزشتہ 10-15 سال سے پاکستان کا اقوام متحدہ، امریکہ اور دنیا کے سامنے کیس یہی رہا کہ اس جنگ میں چونکہ سب سے زیادہ قربانی پاکستان نے دی ہے، اس لیے اس کی قربانیوں کا اعتراف کیا جائے، جبکہ جواب میں امریکہ پاکستان پر ڈبل گیم کا الزام لگا کر یہ کہتا رہا کہ درپردہ تو آپ لوگوں کی ہمدردیاں افغان طالبان کے ساتھ ہیں، لیکن کبھی امریکہ نے بھی
یہ الزام کھل کر نہیں لگایا کہ القاعدہ کے ساتھ بھی پاکستان کو کوئی ہمدردی ہے، کیونکہ پرویز مشرف کی حکومت ہو یا آصف علی زرداری کی، درجنوں کی تعداد میں القاعدہ کے رہنما پاکستانی فورسز نے گرفتار کیے۔ آپ گزشتہ سالوں میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہر پاکستانی حکمران کے خطاب کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کا بنیادی نقطہ یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان نے دنیا کی امن کی خاطر یہ جنگ لڑ کر قربانی دی، لیکن اسے صلہ نہیں مل رہا۔ تاریخی ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر مشکل وقت میں چین پاکستان کی مدد اس ایک فقرے کے ساتھ کرتا رہا کہ وار آن ٹیرر میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا جائے۔ امریکہ ہر لحاظ سے ہندوستان کے قریب ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر پاکستان کی حکومت اس سے کشمیر کے معاملے میں مدد کا تقاضا کرتی رہی کہ پاکستان نے وار آن ٹیرر میں القاعدہ کے خلاف جنگ میں قربانیاں دی ہیں۔ اور خود عمران خان صاحب بھی جب پہلی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے تو ان کی ثالثی کی پیشکش، جس کو نام نہاد پیشکش بھی کہا جا سکتا ہے، کو تاریخی کامیابی سے تعبیر کیا، اور جب واپس آئے تو ان کا ایسا استقبال کیا گیا کہ جیسے کشمیر پتہ کر کے واپس لوٹے ہیں۔ طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بعد امریکہ کی طرف سے ڈبل گیم کے الزامات میں کمی آئی تھی، جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے دورہ کابل کے بعد افغان حکومت کے الزامات کا سلسلہ تھم گیا تھا۔ لیکن اب ہمارے وزیر اعظم نے نہ صرف یہ کہ اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا، بلکہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر ملک کے وزیر اعظم کے طور پر یہ بھی تاثر دیا کہ وہ تو اس جنگ کے شروع دن سے مخالف تھے۔ اب دنیا کہے گی کہ جس ملک کے وزیر اعظم اسامہ بن لادن کو شہید سمجھتے ہوں اور اس جنگ کے خلاف ہوں، تو کیوں کر اس ملک نے اس جنگ میں صحیح ساتھ دیا ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب نے ایسا مواد فراہم کیا کہ آج پورے امریکہ، مغربی اور انڈین میڈیا اسامہ بن لادن کو شہید کہنے کے وزیر اعظم کے بیان سے غلغلہ برپا کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً ایبٹ آباد کے واقعے سے پاکستان کی بڑی سبکی ہوئی اور وزیر اعظم صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس وقت کو جو لوگ مختار تھے ان پر وزیر اعظم صاحب نے کوئی تنقید نہیں کی۔ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے سربراہ ان کے محبوب موجودہ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال تھے۔ ان کی اس تحقیقاتی کمیشن کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ پاکستان کے لیے سبکی کا انتظام کرنے کی بجائے اگر پرائم منسٹر صاحب یہ اعلان کرتے کہ کل میں ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کو قوم کے سامنے لا رہا ہوں تو اچھا ہوتا۔ وزیر اعظم کے بقول ان کو اس واقعے سے شدید تکلیف ہوئی، اور یقیناً ہر پاکستانی کو ہوئی تھی، تو پھر وزیر اعظم صاحب ہمت کر کے ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ تو سامنے لے آئیں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کون ذمہ دار تھے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ موجودہ چیئرمین نیب نے کتنی جرت اور ہمت کا مظاہرہ کر کے اس رپورٹ میں کتنے حقائق کا ذکر کیا ہے۔ ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو حکومت پاکستان کے ترجمان اور وفاقی وزیر اطلاعات جناب شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میرے اس کمنٹری کو سنتے وقت ان کا موڈ ایک ایک فقرے پہ خراب ہو رہا تھا، تو ان کی رائے جانیں گے کہ اس ایشو پہ اور اس وقت ملک کے دیگر جو ایشوز ہیں اس حوالے سے حکومت کا اور جناب شبلی فراز صاحب کا کیا موقف ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔